بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آل اور تمام اصحاب اکرام پہ۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہیں آپ سب کے؟ ہوپ فلی آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی عافیت اور امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ ہمارے محرم الحرام کے ولاگ چل رہے ہیں، تو آج کا بگ باس کے ساتھ کرتے ہیں شروع۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بگ باس، کیا حال ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ طبیعت ٹھیک ہے؟ شکر خیر الحمدللہ۔ خیریت؟ آج بھی خوب بزی رہے؟ ہاں جی، کافی بزی رہے۔ کل بھی چلیں گے؟ کل بھی ہوگا۔ اچھی کٹ لگی ہوئی ہے۔ بس وہ کام جب شروع ہوتا ہے پھر اسی طرح ہوتی ہے۔ حرکت میں برکت ہے۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ خیریت کی مصروفیت رکھیں، رکھیں، بالکل۔ اچھے معاملات رکھیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا باس، ہمارا سلسلہ چل رہا تھا، آج 4 محرم الحرام ہے۔ جی، آج کے دن وہ جو تھا عبداللہ ابن زیاد، جی، اس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے خلاف کوفہ میں تقریر کی تھی۔ اچھا، عوام کو بھڑکایا تھا آپ کے خلاف، اور حضرت امام حسین نے اس دن 4 محرم کو کربلا کی زمین خریدی تھی۔ اچھا، 4 محرم الحرام کو خریدی تھی، زمین خریدی تھی۔ وہ کہتے ہیں 4x4 میل کا وہ تھا رقبہ، اور جو وہاں کے مالک تھے کربلا کی زمین کے، وہاں سے ان سے زمین خریدی تھی۔ کیونکہ دیکھو نا، وہ آپ کو پتا تو پہلے سے تھا جی پتا تو تھا کہ میرا یہاں سے واپسی نہیں ہونی، شہادت یہیں پہ ہے۔ تو آپ نے یہ گوارا نہیں کیا کہ وہ کسی غیر کی زمین پہ دفن ہو، تو آپ نے وہ زمین خریدی۔ تو اس کے علاوہ جو یزید کی فوج تھی، اس نے گھیرا تنگ کر دیا تھا۔ اچھا، پانی تو 3 کو بند کر دیا، اس وقت گھیرا تنگ کر دیا تھا۔ تو 4 کے جو مشہور واقعات ہیں وہ یہ ہیں، اور زمین کی قیمت کہتے ہیں 600 سلور کوائنز تھے، 60,000 سلور کوائنز زمین کی قیمت ادا کی تھی حضرت امام حسین علیہ السلام نے۔ تو اب آپ کی عظمت کا اندازہ دیکھیں نا، کہ غیر کی زمین پہ دفن ہونا بھی پسند نہیں کیا۔ پتہ تھا کہ یہاں شہادت ہونی ہے، تو زمین خرید کے اپنے لیے زمین خریدی کہ اپنی زمین میں۔ تو یہ واقعات جو ہیں یہ ہمیں پڑھنے چاہیے۔ اور جو ہمارے شیعہ برادری ہے، وہ آج کے دن خاص طور پہ ماتم شروع کرتے ہیں۔ 3 سے ویسے تو شروع کرتے ہیں، پر آج کے دن بھی ان کا ماتم اور عزاداری چلتی ہے۔ اچھا، 4 کے یہ مشہور ہیں واقعات۔ بس دیکھیں نا، وہ تاریخ اسلام کا دل ہلا دینے والا یہ واقعہ ہے۔ اور میں پھر وہی کہتی ہوں، اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ وہ بھی 18 ذی الحج کو وہ تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ اور آپ کو بھی دیکھو نا، 40 دن تو آپ کا پانی بند رکھا تھا، کتنا دل تڑپ جاتا ہے سوچے۔ اور اس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت امام حسن علیہ السلام آپ کے دروازے پہ پہرا دے رہے تھے۔ اب اس پہ بھی اعتراض کئی لوگ کرتے ہیں کہ جی وہ ان کا حفاظت صحیح طریقے سے نہیں کی گئی تھی، تو ایسا نہیں تھا۔ حفاظت کے لیے لوگ موجود تھے، صحابہ کرام موجود تھے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود منع کیا تھا کہ میری وجہ سے کوئی لڑائی نہ کرے۔ خونریزی سے منع کیا تھا، خونریزی سے منع کیا تھا کہ میری وجہ سے کسی، کیونکہ دونوں طرف سے دیکھنے کے لیے تو مسلمان ہی تھے نا دونوں طرف۔ جیسے اب امام حسین علیہ السلام کے لیے کو شہید کرنے کے لیے بھی مسلمان ہی تھے۔ اب جیسے ہم نے کل دیکھا تھا کہ عمر ابن سعد جو تھا، وہ اب سعد بن ابی وقاص کا بیٹا تھا۔ تو مولانا مودودی کا ایک وہ جملہ بڑا مشہور ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ سوال یہ نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی، سوال یہ ہے کہ اگر امام حسین علیہ السلام نے نہیں کی تھی تو باقی لوگوں نے کیسے کر لی؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ لیکن اس وقت بھی اگر ہم ہسٹری پڑھیں تو کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ اس وقت بھی یہی 2 آراء تھیں کہ خونریزی نہیں ہونی چاہیے، خونریزی سے بچاؤ کے لیے۔
لیکن وہ پھر مسلط انگیزی آ جاتی ہے بیچ میں. لیکن اب امام حسین علیہ السلام کا تو یہ ہے نا کہ آپ کو تو شروع سے پتہ تھا کہ یہ ہونا ہے اور آپ نے مثال قائم کرنی ہے. مثال قائم کرنی ہے. پھر جب آپ کو پتہ چل گیا, گھوڑا اس جگہ پہ پہنچا, علاقے کا نام پوچھا, تو آپ سمجھ گئے کہ یہ وہی جگہ اسی لیے وہیں پہ پھر مٹی کو بھی پہچانا. ہاں, تو وہ اور بیکاز اس کے بعد آپ دیکھیں نا, یہ ساری اتنی بڑی قربانی کس کے لیے ہیں؟ ہمارے لیے, اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے. وہ کہتے ہیں نا, اقبال نے جیسے کہا تھا کہ ہر اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. بالکل بالکل. تو کربلا نشانی ہے اسلام کی زندگی کی. اور صرف یہ نہیں ہے کہ ہم بس زبانی کلامی عقیدت اور محبت کا کریں, یہاں پہ اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے, نماز کوئی قضا نہیں کی. آخری وقت بھی نماز, جب پتہ تھا کہ موت سر پہ کھڑی ہے, شہادت چلو سر پہ کھڑی ہے اور یہ چھوڑیں گے نہیں, تو آپ نے پھر بھی کہا کہ میں نماز پڑھ لوں. تو نماز پڑھ کے تو ان کا معاملہ تو شہادت کے بعد ہو گیا, وہ تو بلند مرتبے پہ فائز ہو گئے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے مل گئے, اپنے والدین کے ساتھ مل گئے, جنت میں پہنچ گئے. آزمائش پھر تھی پیچھے. وہ پہلے بتا کے آپ کو بشارت یہی تھی نا کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں ان قابل احترام ہستیوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے. ہم تو ان کے خاک کے برابر بھی نہیں ہیں, کچھ چھین کے اللہ تعالیٰ ہم پہ بھی ان کی رحمتوں. لیکن اب ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, اب دیکھیں نا کہ ٹیلی کام سیکٹر کی ایک بات, یہ ان لوگوں نے کیا کیا ہے, کیا ہماری حکومت ہے, اب وہ وزیر آئی ٹی کے پیچھے تو پڑ گئے ہیں. اب اس کی بھی تعلیم کچھ اور ہے, اس کو لگا دیا وزیر آئی ٹی, اس کو پتہ کچھ ہے نہیں, بات تو اس سے ہوتی نہیں ہے. تو وزیر اب جو سیکٹری لگایا گیا ہے وہ بھائی صاحب پتہ چلے ہیں کہ جو جنرل یوسف تھا نا مشرف کے دور میں, اس کا بیٹا ہے. اس کو ڈائریکٹ کہیں سے لا کے, ٹیلی کام سیکٹر سے ہی لا کے, جو پرائیویٹ کمپنی کسی میں جاب کرتا تھا وہاں سے لا کے اس کو وفاقی سیکٹری بنایا. تو بل قومی اسمبلی نے پاس کر دیا ہے, سینٹ میں آ گیا ہے, وہاں اب کمیٹی میں رکا ہے. تو وہ بل کی جو ہے کہ جی جس جہاں سے بھی وہ اپنی فائبر آپٹک یا کوئی تعمیر کرنا چاہیں گے, وہ گھر والے کو بس نوٹس دیں گے کہ اجازت دو. یہ کیا بات ہے, وہ اجازت نہیں دے گا تو وہ معاملہ گورنمنٹ کے پاس چلا جائے گا. گورنمنٹ کا سیکٹری جو ہے وہ 40 دن میں 30 دن میں 60 دن میں فیصلہ کرے گا, اور پھر دیکھے گا کہ اگر نہیں صحیح طرح سے دی تھی تو 5 کروڑ روپیہ فائن. اللہ, یہ تو زیادتی 50 ملین فائن. نہیں, یہ تو وہ بنیادی حق جو آئین کا ہے کہ ہر بندہ اپنی پراپرٹی رکھ سکتا ہے, آزادی ہے اس کو قانون کے مطابق, تو وہ کدھر گیا؟ تو اب قومی اسمبلی نے آنکھیں بند کر کے پاس کر دیا. کسی وزیر نے اس کو دیکھا, کسی کیبنٹ ممبر نے نہیں دیکھا. اگر ایک وزیر سے ایک سیکٹری سے غلطی ہو رہی تھی یہ, تو کسی نے نہیں دیکھا. ایسے ہی ہے. تو اب وہ صحافیوں نے بتا دیا ہے, وہ اوپن ہو گیا ہے. تو ٹی وی پہ وہ وی لاگز آ گئے ہیں, پروگرامز آ گئے ہیں, اخباروں میں خبریں آ گئی ہیں. تو اب کہہ رہے ہیں جی وہ یہ تو وہ کنفیوژن ہے تھوڑی سی, اس کو ہم ٹھیک کریں گے. چلو شکریہ. ابھی پتہ نہیں آئی ہے کہ نہیں آئی, وہ ایک دن پتہ چلے جی پاس ہو گیا. میں نے سینٹ کی ویب سائٹ سے جا کے اس بل کو پڑھا ہے, اور بالکل کل رضی دادا نے وہ کیا تھا وی لاگ کہ جی نہیں ایسا نہیں ہے, ویسا نہیں ہے, جیسا نہیں ہے, میں نے دیکھا ہے, وہ تو ایسا ہے, وہ تو ویسا ہے. وہ بالکل کلیئرلی ویسا ہی ہے جیسے کہ رپورٹ ہو رہا ہے کہ 5 کروڑ تک فائن ہے, اور آپ کو وہ بس پوچھیں گے, ایک ریمائنڈر دیں گے, ایک دفعہ لیٹر لکھیں گے, دوسری دفعہ وہ مینڈیٹری ریمائنڈر ہے, اور اس کے بعد گورنمنٹ کے پاس بھیج دیں گے, اور گورنمنٹ صاحب 5 کروڑ روپے فائن کرے گی. یہ تو زیادہ کیا آپ اپنے گھر کے سامنے, بلکہ اس پہ ایک میم بڑی اچھی بنی ہوئی ہے. انہوں نے کہا جس نے یہ پاس کیا ہے نا قومی اسمبلی کے, ہر ممبر کے سامنے یہ بنانا چاہیے ٹاور, گھر کے سامنے. جس سیکٹری نے, جس وزیر نے, پوری کیبنٹ کے جو ممبرز ہیں, ان سب کے گھروں کے سامنے بنانا چاہیے, اور نہ اجازت دیں تو 5 کروڑ روپے فائن ان کو ہونا چاہیے. چلیں جی, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے کہ یہ عوامی مفاد وہ صرف یہ کہ ان سب کو مفت میں چیزیں مل رہی ہیں نا ساری, ہمارے جیبوں سے ڈاکے ڈال کے ان کو مل رہی ہیں چیزیں. تو ٹھیک ہے, جو مرضی بل پاس کر دو, انیوا سائن کر دو اس پہ, تو اللہ تعالیٰ معاف کرے, بالکل رحم کرے ہم پہ. آمین ثم آمین.
تو ٹھیک ہے باس، انشاءاللہ آج کا کرتے ہیں کمپلیٹ، اور کل پھر 5 محرم الحرام کا زندگی رہی تو ہم اس پہ بات کریں گے. شکریہ آپ کا. یہاں پہ کرتے ہیں ہم اپنے ولاگ کو اینڈ، اور انشاءاللہ زندگی رہی تو اسی تسلسل کو کل لے کر چلیں گے 5 محرم الحرام کو. اللہ تعالی ہمیں ان پاک ہستیوں کے نقش قدم پہ، ان کی بتائی ہوئی تعلیمات پہ چلنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. پاکستان ہمیشہ زندہ باد، پاک فوج ہمیشہ پائندہ باد. چینل کو پلیز لائک، سبسکرائب، شیئر ضرور کیجیے. اللہ حافظ. گپ شپ ود آمنہ خان.